بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ چودھری عرفان زیر. آپ کو اسپورٹس زون میں ویلکم کہتا ہوں. اسپورٹس کے حوالے سے اگر بات کریں تو بہت اچھی خبریں آ رہی ہیں، جس میں ہم نے دیکھا کرکٹ میں ہم نے وکٹری حاصل کی، اسکواش میں ہم نے وکٹری حاصل کی. اس کے علاوہ اب ہماری ٹیم ہاکی کی بھی انڈیا گئی ہے. امید کرتے ہیں کہ وہ بھی وکٹری کے ساتھ آئے گی. میرے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہے ہزار باجوہ صاحب اور مہک ہوکر. السلام علیکم جی. آپ دونوں کا بہت شکریہ. ڈسکشن ایشز سے کرتے ہیں جی. ایشز کی اگر بات کریں تو جو ٹیسٹ میچز کی بیوٹی کی بات کی جاتی ہے، جو ریزیلینس کی بات کرتے ہیں، جو ہم پیشن کی بات کرتے ہیں، ایک پورا بلینڈ نظر آیا. اور ایک جو بات کی جا رہی تھی کہ شاید T20 اور T10 جو آج کل آ رہی ہے یہ ڈومینیٹ کر جائے گی اور اوبسلیٹ ہو جائے گی ٹیسٹ کرکٹ. اور دونوں کیپٹن نے پوسٹ میچ پریزنٹیشن کے اندر بولا کہ ہم نے کرکٹ سے زیادہ اس چیز کو کنسیڈریشن میں رکھا کہ ہم نے انٹرسٹ لوز نہ کرے جو اسپیکٹیٹرز ہیں. اور خاص طور پہ انہوں نے مینشن کیا کہ ہم یہ بھی چاہ رہے تھے کہ نئے جو ہیں کرکٹ لور وہ بھی ایڈ ہوں. تو کیسا دیکھا آپ نے؟ دیکھیں، میں بطور اسپورٹس فین، بطور کرکٹ فین اپنے آپ کو خوش قسمت تصور کرتا ہوں کہ آئی گاٹ ٹو واچ دس ایکسائٹنگ کانٹیسٹ آف ایشز. اتنی خوبصورت کرکٹ، اور ہر میچ آپ دیکھیں، ایک ایک میچ آخری سیشن تک گیا، پانچوں کے پانچوں میچ، اور آخری سیشن تک آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے تھے کیا آؤٹ کم ہوگا. ڈرا بھی ہو سکتا تھا، جیت بھی سکتے تھے، اور آسٹریلیا بھی ہر میچ میں ہی ہوا. اور ایون یہ سیریز کا بھی جو فائنل آؤٹ کم تھا آخری سیشن تک گیا. آخری سیشن تک آپ کو سیریز کے نہیں پتا تھا کہ کون سی ٹیم ایشز جیتے گی، کون سی ٹیم وہ والا ٹیسٹ میچ جیتے گی. اور واٹ این آئسنگ آن دا کیک جو آخری سیشن تھا آخری میچ کا، آسٹریلیا کو 120 رن چاہیے تھے اور ان کے پاس 7 وکٹس تھی. اور آپ امیجن کریں کہ ڈسپائٹ دیس سچویشن کوئی اور کیپٹن ہوتا اسٹوکس کی جگہ، یا کوئی اور ٹیم مینجمنٹ ہوتی برینڈن میکلم کی جگہ، وہ اس ٹائم ڈیفینڈ کرتے، اسکور روکنے کی کوشش کرتے. لیکن اوور کافی زیادہ تھے، وہ بھی مشکل ہی تھا، لیکن اپروچ اوبویسلی بڑی کلیئر تھی. اٹیکنگ اپروچ رکھا، اور کیسے ہی ودن 4 اوورز ان کی 4 وکٹیں گئیں. اور ایک ان لائکلی ہیرو معین علی، براڈ کی ریٹائرمنٹ پہ تو کافی بات ہوئی ہے، لیکن معین علی کے بارے میں بھی ہمیں بات کرنی چاہیے کہ معین علی کو اس ایشز سے پہلے بین اسٹوکس نے ٹیکسٹ میسج کیا کہ ڈو یو وانٹ ٹو پلے ایشز. حالانکہ وہ 2021 میں ریٹائرمنٹ میں لیج کی اوبویسلی انجری کی وجہ سے وہ واپس آئے. انہوں نے بڑا ڈیسائزو رول کیا، بیٹ میں بھی انہوں نے چپ ان کیا اور بالنگ میں بھی چپ ان کیا، اور ان کی وکٹ نے پھر آگے لائن لگائی. میں آپ بھی بتائیے کہ جو انٹرسٹ کی ہم نے، جیسے اظہار نے بھی مینشن کیا، بہت زیادہ ہمیں نظر آیا. اور ایز اے کرکٹ فین اور اسپیکٹیٹر جو ہم نے انجوائے کیا کرکٹ کے لحاظ سے، وہ بڑی زبردست ہے. جی مہک، آپ بتائیے کہ کس طرح خوبصورت قسم کا میچز تھے. اور جو ہم نے دیکھا کہ پہلے 2 میچز آسٹریلیا نے جیتے، بعد میں انہوں نے کم بیک کیا. 4تھ میچ میں انلکی رہے انگلینڈ والے، اگر بارش نہ ہوتی تو پرابلی یہ شاید 3-2 سے سیریز بھی اپنے نام کرتے. بالکل. دیکھیں جیسے آپ نے کہا، بہت زیادہ ٹرنز اور ٹوسٹ تھے، بہت ہی ایکسائٹنگ سیریز رہی تھی. شروع میں ہمیں لگا کہ آسٹریلیا سیریز لے جائے گا جس طرح وہ کھیل رہے تھے، پھر انگلینڈ نے کم بیک کیا، اینڈ میں سیریز ڈرا ہو گئی. لیکن جو آخری میچ بھی تھا بہت ہی ایکسائٹنگ تھا، پتہ نہیں تھا کہ کون لے کے جائے گا میچ. اور آف کورس اس میں ریٹائرمنٹس بھی اناؤنس ہوئی تھی، سرپرائز ریٹائرمنٹس تھی. ایک دم سے اسٹوارٹ براڈ نے کہا کہ اب میں ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائر کر رہا ہوں فار گڈ. اور ایک فیری ٹیل اینڈنگ کی ہم بات کرتے ہیں، وہی ہم نے دیکھا. جیسے سارے اسکرپٹ لکھا ہے، ناصر حسین نے تو مینشن بھی کیا کہ اٹ از جسٹ لائک اے اسکرپٹ، اینڈ اٹ واز جسٹ لائک اے اسکرپٹ. یعنی کہ کوئی بہتر طریقہ تھا کہ اپنی بیٹنگ کو بھی ختم کریں اس طریقے سے، اور بولنگ اپنی کو بھی اس طرح سے ختم کریں. انہوں نے جو وکٹس اینڈ میں لیے تھے، اور اپنی لاسٹ بیٹنگ کریئر میں انہوں نے جو چھکا بھی مارا تھا. ساتھ میں یہ بھی کویشچن آتا ہے کہ ہم کسی اور سیم بولر کو دیکھیں گے جو 600+ وکٹس لے سکے گا پھر سے ان کی طرح. تو آئی تھنک ان کا ایک بہت ہی لیجنڈری کریئر رہ چکا ہے، جس کو ورڈس کین ڈسکرائب ہاؤ گڈ اٹ واز. اور انہوں نے کہا کہ میں ایک ہائی نوٹ پہ اینڈ کرنا چاہتا ہوں، اور ایگزیکٹلی ان کے لیے یہی ہوا. اور انگلینڈ کے لیے بھی انہوں نے جیت اس طرح حاصل کی. سیریز کے اندر بات کر رہے تھے شاید جیمی اینڈرسن کا کیریئر اپنے ڈکلائن کی طرف ہے کہ شاید ختم ہو جائے، اور ان کا 167 میچز کھیلنا. اور شروع میں زیادہ آپ بھی اس میں اچھا ان کی ڈیو کی بھی اگر ہم بات کریں، اینڈرسن اور اسٹوارٹ براڈ کی، کبھی کسی نے ایک ساتھ ایک پیئر نے اتنی زیادہ وکٹس بھی نہیں لی جتنی وکٹس انہوں نے لی ہیں، 1000 سے اوپر. سو آئی تھنک اسٹیٹس بھی بہت اچھے رہ چکے ہیں دونوں کے. وہ ہائیسٹ وکٹ ٹیکر ہے جیمی اینڈرسن ایز اے پیس بالر کے اندر بات کریں. اور اسی طرح انہوں نے 604 انہوں نے وکٹس لی. اور شروع میں جب ان کا کیریئر سٹارٹ ہوا تو بہت ارلی تھا ان کا کیریئر. یوراج سنگھ نے ان کو 6 چھکے لگائے. کیسے دیکھتے ہیں اوور آل ان کی پرفارمنس اور ٹیسٹ میں اتنی خدمات؟ انگلینڈ کے پلیئرز میں یہ بڑی خوبی ہے کہ مینٹلی اسٹرانگ ہوتے ہیں. آپ دیکھیں بین اسٹوکس کے ساتھ بھی ایک انسیڈنٹ ہوا تھا 2016 کے ورلڈ کپ میں، جب کارلوس بریتھویٹ نے انہیں آخری اوور میں 4 چھکے مارے. اس کے بعد انہوں نے کم بیک کیا، 2019 میں ورلڈ کپ جتایا انگلینڈ کو، اور 2022 میں T20 ورلڈ کپ. اس طرح براڈ کے ساتھ بھی 2007 کے ورلڈ کپ میں واقعہ ہوا جب اسے یوراج سنگھ نے ایک اوور میں 6 چھکے مارے. کسی بھی بالر کے لیے یہ ایک ایسا
कैरियर थ्रेटनिंग किस्म का वाकया होता है, क्योंकि मेंटली इस तरह की चीज़ से बाउंस बैक करना बहुत मुश्किल है. जैसे चेतन शर्मा को जावेद मियांदाद ने छक्का मारा था, उसके बाद वो उठ नहीं सके, कैरियर खत्म हो गया. ये चीज़ क्रेडिट जाता है स्टुअर्ट ब्रॉड की मेंटल टफनेस को, कि उन्होंने उस इंसिडेंट से बाउंस बैक किया और साथ ही साथ उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ्स को फोर्टे पे फोकस किया. आप देखें कि उन्होंने जैसे जैसे उनका कैरियर प्रोग्रेस हुआ, उन्होंने T20 ODIs की बजाय टेस्ट पे फोकस किया और इसी बेसिस पे उन्होंने अपने कैरियर को एक्सटेंड भी किया और टेस्ट में डे इन डे आउट कंसिस्टेंटली वो अच्छा परफॉर्म करते रहे. अभी बात जेम्स एंडरसन की भी हो रही थी, तो ये एक अप्रोच है ब्रॉड ने कहा, जो उनके जो माइंडसेट था उनके पीछे रिटायरमेंट का, ही वांटेड टू रिटायर एट द टॉप ऑफ हिज गेम. लेकिन जो जेम्स एंडरसन है, ही थिंक्स के ही स्टिल हैज इट इन हिमसेल्फ. अभी भी वो समझते हैं कि वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. उनसे बल्कि पूछा गया ब्रॉड की जब रिटायरमेंट हुई कि आपका क्या इस हवाले से, आपका क्या टेक है, तो कहते बेशक मैं एक फॉर्म का जो एक मेरी डिक्लाइन चल रहा है मेरी फॉर्म का, लेकिन मेरे ख्याल में ये आउट ऑफ फॉर्म वाली बात है. इस तरह नहीं कि मेरे अंदर अभी और क्रिकेट बाकी नहीं है. मैं मजीद आई स्टिल फील दैट आई कैन कंट्रीब्यूट ऑन पिच एंड डू वेल फॉर. अच्छा महक, इसमें एक और इसमें मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह हमने देखा कि 2011 में इंग्लैंड बोर्ड ने ये स्टांस लिया कि इनको ब्रॉड और एंडरसन को उन्होंने सोचा कि हमारे टेस्ट की कमोडिटी है और इनसे बात की और इनको जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी होता है वो ऑफर किया जो किसी भी प्लेयर से ज़्यादा था, ताकि उनको लीग क्रिकेट या ODI का ये ना माइंड में आए कि हमने वो नहीं खेल रहे और फाइनेंशियली हमें रिम्यूनरेट नहीं उस तरह कर पा रहे. तो उन्होंने ज़्यादा पैसे ऑफर किए और उनको कहा कि आपका फोकस ये होना चाहिए ताकि आपका कैरियर पर लॉन्ग हो. और फिर उन्होंने प्रूफ भी करके दिखाया और ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कितना बड़ा उनकी कंट्री के लिए उनकी सर्विंग है. ये कैसे देखते हैं आप? देखिए, आई थिंक ये बहुत ही अच्छा डिसीजन था, क्योंकि ऑब्वियसली ये करियर प्रोलॉन्ग करने के लिए हर एथलीट का ऑफ कोर्स अपनी बॉडी वो बेहतर समझते हैं, अपने माइंड को बेहतर समझते हैं. जैसे उन्होंने कहा कि एंडरसन को लगता है कि उनके पास अभी भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है चीज़ें अचीव करने के लिए. मेरा स्टुअर्ट ब्रॉड को पता लग गया था कि बस मेरा इधर ही करियर में अपना ख़त्म करना चाहता हूँ. आई थिंक जो इनको लिए टेस्ट क्रिकेट की भी हम बात करें तो जैसे हम बात कर रहे थे कि वो ऑब्सोलीट होती यानी कि होने के चांसेस हैं कि लोग कह रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट को ऑब्सोलीट कर दिया जाए. तो इसी चीज़ की वजह से फिर उन्होंने उनको टेस्ट में रखा. एंड आई थिंक ये बहुत ही अच्छा था इंग्लैंड के लिए, क्योंकि एशेज़ बहुत बड़ी एक टेस्ट सीरीज़ है जो होती है हर साल और पूरी दुनिया से लोग देखते हैं, सिर्फ इंग्लिश और ऑस्ट्रेलियन लोग उसको नहीं देखते. तो आई थिंक इस तरह के बड़े इवेंट्स के लिए उनको रखना और उन्होंने टीम के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट की है. इंग्लैंड की टीम के लिए इस साल भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया. हमने स्टुअर्ट ब्रॉड का भी देखा, मोइन अली की भी अगर हम बात करें, जिस तरह वो अपनी रिटायरमेंट से बाहर निकल के उन्होंने फिर से आगे खेला बेन स्टोक्स से कहने पे. अब उन्होंने कहा है कि अगर बेन स्टोक्स ने मुझे अब मैसेज किया तो मैं वो डिलीट कर दूंगा. पर आई थिंक इस तरह आप अपने बेस्ट प्लेयर्स को रखें ताकि वो अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकें इस तरह की सिचुएशन में, वो बहुत ज़रूरी होता है. और बेन स्टोक्स ने मोइन अली के बारे में भी यही कहा था कि मुझे पता है कि उनकी कैपेबिलिटी क्या है, कि वो जो अपना बेस्ट देते हैं कि वो क्या डिलीवर कर सकते हैं टीम के लिए, इसलिए मैंने उनको वापस कहा आने के लिए. और ये मैं इस डिसीजन के बारे में बहुत कॉन्फिडेंट था और वो हमने देखा भी है कि उन्हें किस तरह कॉन्ट्रीब्यूट. अच्छा सर, हमने देखा कि इस ओवरऑल एशियज के अंदर काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी हुई हैं. कंट्रोवर्सीज इस हद तक भी गई कि प्राइम मिनिस्टर को भी जंप इन करना पड़ा. इस मैच के लिहाज से भी बात करें तो दो ऐसी कंट्रोवर्सीज अभी भी आई और दोनों में जो बैटर जो था वो स्टीव स्मिथ थे. पहले मैच में उनको चांस मिला और उसमें ओबियसली रन आउट जब बेस्टो ने किया तो उन्होंने कहा जी बेल शायद पहले आउट की थी, कहीं का मानना था. क्रिकेटिंग हल्के की बात करें तो उन्होंने कहा नहीं ये आउट था. और बड़ी लंबी डिबेट उन सोशल मीडिया पे और ख़ास तौर पे दोनों कंट्रीज़ के लोगों की बड़ी ठीक ठाक एक राइवलरी हम जानते ही हैं. फिर स्टीव स्मिथ जितना बड़ा नाम है और जितनी क्रेडिट पे विक्ट्रीज उनके हैं वो नहीं कर पाए मैच में, वो ज़्यादा लीड नहीं दे पाए. इसी तरह सेकंड इनिंग्स के अंदर भी हमने देखा कि वो कैच जो बेन स्टोक्स ने जब पकड़ा तो वो सेलिब्रेशन करने लगे और फिर बॉल उनके हाथ से निकल गया. उस पर भी कंट्रोवर्सी आ गई कि नहीं वो 3 सेकंड का टाइम होता है, वो पूरा हो चुका था, वो कंट्रोल में था, वो तो सेलिब्रेशन करने लगे. मैं रिकॉल कर रहा था शल गिब्स का कि जब वो 99 के वर्ल्ड कप के अंदर सेलिब्रेशन ही करने लगे थे और हमने देखा स्टीव वॉ का कैच उनसे ड्रॉप हो गया और वो नॉट आउट डिक्लेयर हुए. कैसे ये दोनों को देखा? और स्टीव स्मिथ जो इतना बड़ा मार्क हम समझते हैं कि छोड़ सकते हैं, इसमें सेकंड इनिंग में भी 51 नहीं बना सके और यही शायद 49 का डिफरेंस था ओवरऑल मैच के अंदर. अगर वो दोनों में आई थिंक वो अपनी पोटेंशियल को पर लिव नहीं कर पाए तो कैसे दोनों कंट्रोवर्सीज को और परफॉर्मेंस को देखते हैं आप? ये कंट्रोवर्सीज को आपने तज़किरा किया, बॉल वाली कंट्रोवर्सी भूल गए हैं, वो भी बड़ा उस पे मैं सेपरेट बात करता हूं. वो तो बड़ी वो उस पे बड़ी ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह इंडिया पाकिस्तान की एक राइवलरी है उसमें भी एक एक चीज़ को बड़ा माइक्रो बड़ा स्क्रूटनाइज किया जाता है टू द एवरी. इसी तरह पाकिस्तान इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की भी जो राइवलरी है उसमें भी जो फैंस होते हैं, शायकीन होते हैं, पूरी कंट्री दे आर ग्लू टू द स्क्रीन. तो एक एक चीज़ को माइक्रो एनालाइज किया जाता है.
تو میرے خیال میں اس ٹائم جو بھی اس طرح کے ہوتے ہیں ڈیسیژن آن پچ, اس میں جو آن فیلڈ امپائر ہوتے ہیں یا جو جج کرے ہوتے ہیں امپائر, ہمیں ان کی کال کو, ان کے ڈیسیژن کو بیک کرنا چاہیے. اب یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں وچ کین گو آئیدر وے, جس طرح اسٹیو اسمتھ والا راؤنڈ تھا, کوئی امپائر ہوتا وہ اس کو ناٹ آؤٹ بھی کر سکتا تھا, کوئی امپائر ہوتا اس کو آؤٹ بھی کر سکتا ہے. جو اس نے اپنی عقل سمجھ سے, آئی ایم شیور دیر آل ویل انٹینشن, ان کا کوئی اس میں ایسا وہ نہیں ہوں گے, بائس نہیں ہوں گے, یا ان کا کوئی اس طرح کی انٹینشن نہیں ہوگی کہ وہ کسی کو فیور دینا چاہ رہے ہیں. جو ان امپائرز نے اس ٹائم اپنی عقل سمجھ دانش کے مطابق جو فیصلہ لیا. لیکن اتنے بڑے, جب آپ پلیٹ فارم پہ آپ امپائرنگ بھی کر رہے ہیں تو اوبیسلی آپ کو بھی منیوٹ چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. جو رن آؤٹ ہوتا ہے وہ تو کافی, آئی مین وہ تھوڑا ایک ایسا ڈیسیژن ہے جو امپائر لے سکتا ہے, جس پہ آپ ان کو اتنا کوشچن نہ کر سکیں, کیونکہ وہ تھوڑا سا ایک میں کہوں گی فراجائل ڈیسیژن ہوتا ہے, آپ بینیفٹ ڈاؤٹ دے سکتے ہیں بالکل. لیکن یہ دیکھیں کرکٹ کی خوبصورتی ہے کہ ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر گئی ہے, ڈی آر ایس آ گیا, سارا کچھ آ گیا, لیکن ابھی بھی جو ایک امپائر کی کال ہے اس کا کتنا امپورٹنس ہے. اب جو رن آؤٹ ہوا تھا اس میں بھی امپائر اگر وہ کہہ دیتا کہ آؤٹ ہے تو, لیکن ابھی وہ نئے رولز کے مطابق امپائر کا جو آن فیلڈ امپائر کا جو ہے اس کو ابسلیٹ کر دیا گیا. وہ یہی کہتے ہیں کہ جو اس ٹائم کا تھرڈ امپائر ڈیسیژن لے گا وہی ڈیسیژن وہ مانا جائے گا. جس طرح جو تھرڈ امپائر کا ڈیسیژن تھا وہ آؤٹ, اس نے کہا ناٹ آؤٹ ہے, حالانکہ اگر وہ اس ٹائم جج کر دیتا کہ آؤٹ ہے تو اس کو آؤٹ ہی کنسیڈر کیا جائے. تو ابھی بھی یعنی ہیومن ایلیمنٹ کو آپ کرکٹ سے ریموو نہیں کر سکتے. بالکل ایسا ہی. یہ میں ہم دیکھیں تو دو ہم نے دیکھا کہ سیریز کے مین آف سیریز بھی تھے. پہلے ہم بات کر لیتے مچل اسٹارک کی. مچل اسٹارک کا بھی آلموسٹ 10-12 سال کا کیریئر اور اس کی پرفارمنس ہم سب کے سامنے ہے. 2015 میں جس طرح انہوں نے ورلڈ کپ جتایا اپنے کنٹری کو, اور اس کے علاوہ بڑی ایشز کی پرفارمنس ہے, بٹ مین آف سیریز پہلی دفعہ ہوئے. اوور آل کیسے ان کی پرفارمنس کو دیکھا آپ نے؟ مچل اسٹارک نے دیکھیں, انہوں نے جو ٹیسٹ کرکٹ کھیلی بھی نہیں تھی تھوڑے عرصے نے, پھر بھی واپس آ کے جب ان کو پھر سے ٹیم میں ڈالا گیا انہوں نے بہت اچھی پرفارمنس دی اور نے ثابت کیا کہ کیوں وہ ٹیم کا بہت ضروری حصہ ہیں. اور آئی تھنک اوور آل جو ان کی پرفارمنس رہ چکی ہے, جیسے آپ نے کہا ہم نے پہلے بھی دیکھی ہوئی اور پہلے بھی انہوں نے ہمیں اگین اینڈ اگین پروو کی ہے, تو آئی تھنک ڈیفینیٹلی وہ ڈیزرو کرتے ہیں. لیکن میں ایک بات کہوں گی کرس ووکس کے بارے میں بھی, آپ نے یہ مینشن کیا تو جو کرس ووکس بھی ہیں ان کو وہ ٹیم کا حصہ پہلے 2 میچز میں نہیں تھے, پھر جب ان کو ڈالا گیا وہاں سے ہی ہم نے پورا ٹرن اراؤنڈ دیکھا ٹیم کے لیے, اور ادھر سے ہی مومنٹم انگلینڈ نے پکڑنا شروع کیا. اینڈ اگر آپ دیکھیں تو آخری ٹیسٹ میں بھی وہ بہت ہی امپورٹنٹ ثابت کیے گئے تھے انگلینڈ کے لیے. انہوں نے جو وکٹس بھی لی تھی دونوں اننگز میں, 4 وکٹس لیے تھے سیکنڈ اننگز میں, پہلی اننگز میں 3 وکٹس بہت ضروری لی تھی. تو آئی وڈ سے کہ یہ دونوں پلیئرز بہت ہی امپورٹنٹ ثابت کیے گئے تھے ٹیمز کے لیے. اینڈ آئی تھنک اس کی وجہ سے ایشز جو تھا وہ اور بھی کمپیٹیٹیو اور بھی ہمیں مزیدار کر لگا دیکھنے کے لیے. اسٹارک کی بات کی جس طرح ہم نے کہ انہوں نے 23 وکٹس لیں, اور ووکس کی اگر بات کریں 19 وکٹس لیں. ووکس نے کئی دفعہ ہم نے دیکھا تھرڈ میچ کے اندر بیٹنگ میں بھی بڑا وائٹل رول پلے کیا, اور بیٹنگ سے بھی میچ جتایا انہوں نے جی, اور وہ اس ٹائم بڑا کروشل تھے ان کے رن. تو یہ انگلینڈ نے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سا مس جج کر کے اپنی کنڈیشنز کو, اپنے بالز کے پوٹینشیل کو, اور پلینگ 11 ان کو کرتے کرتے 2 ہار کا پہلے 2 نہ ہارتے, اگر پہلے کرتے تو اگر پہلے ہی صحیح رائٹ ڈیسیژن کر لیتے, ٹھیک ٹیم سلیکشن کر لیتے تو یہ پرابلم نہ آتی. دیکھیے آپ کا بڑا درست آپ کا, ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ووڈ اور اس کی بہت بات کی تھی پہلے دونوں میچز میں بھی, جو مارک ووڈ کو بھی ڈالا گیا تو ہم نے کہا ایڈ کرتے کہ یہ دونوں کو ڈالنا چاہیے, یہ انگلینڈ غلطی کر رہا ہے, اور وہی جب دونوں انکلوژن ہوئی تو ڈفرنس آ گیا. سوئچ اراؤنڈ ہوئی تھی. اگر آپ کا اٹیک پہ آپ کے پاس جیمز اینڈرسن ہے اور براڈ ہے, ان لوگوں کو ڈراپ کرنا بہت ہی مشکل ہے. تو اس چیز کے مد نظر رکھتے ہوئے پہلے ٹیسٹ میں ان دونوں کی موجودگی میں اپنی ٹیسٹ ٹیم میں اسکواڈ میں جگہ بنانا کسی بھی پلیئر کے لیے بہت ہی مشکل ہے, چاہے وہ ووکس ہے چاہے ووڈ ہے. آپ درست کہہ رہے ہیں کہ شاید کنڈیشن کو وہ صحیح طرح انالائز نہیں کر سکے. اور جہاں پیس کی بات کرتے ہیں, پیس ایسی چیز ہے اگر کوئی بھی بالر 150+ کنسسٹنٹلی ٹچ کرے اور وہ رائٹ ایریاز پہ پچ کرے, بڑے سے بڑے بیٹسمین کے لیے پرابلمس ہوتی ہیں. تو ووڈ کی انکلوژن بھی شاید ڈیلے کر گئے, اور ووکس کو بھی انہیں شاید پہلے موقع دینا چاہیے. اور ووکس کی ایڈیشن سے جو ان کو فائدہ ہوا ہے کہ نہ صرف وہ اچھے بالر ہیں بلکہ لوڈ ڈاؤن دی آرڈر ٹیل کو میں بھی کافی چپ ان کرتے ہیں. اور ان کی جو تھرڈ ٹیسٹ میں اننگس تھی, اس کا تھرڈ ٹیسٹ میں جو 4th اننگس تھی وہ بڑی کروشل اننگس تھی ٹو گیٹ انگلینڈ اوور دا لائن. بالکل ایسے ہی. اچھا, اس میں ہم بات کریں تو ایک پرفارمنس جانی بریسٹو کے حوالے سے بھی میں ضرور بات کرنا چاہوں گا. بٹلر جیسے اپنے آپ کو انہوں نے ایز کیپٹنسی لی وائٹ بال کے اندر, اور ہم نے دیکھا کہ وہ ٹیسٹ میں نہیں ہوتے, بٹ ہمیشہ سے مانا جاتا ہے کہ دنیا کے بیسٹ کیپر بھی ہیں اور بڑے زبردست قسم کے بیٹر بھی ہیں. بریسٹو کی کیپنگ کے اوپر کافی کوسچن مارک رہا, اور بڑے کروشل کیچز انہوں نے تھرو آؤٹ دا پورے سیریز انہوں نے مس کیے. کیسے دیکھا ان کی پرفارمنس کو ایز اے کیپر آپ کو؟ آخری ٹیسٹ میں تو انہوں نے کافی اچھا انہوں نے دکھایا تھا, لیکن پہلے دیکھیں ان کے کویسچنیبل
ہوا ہے, ان کی کویشچنز ہوئے ہیں ان کی وکٹ کیپنگ پہ. پر آئی تھنک اوور آل سیریز میں جب ان کو ایونچولی ڈلیور کرنا تھا اپنی ٹیم کے لیے, انہوں نے ایونچولی ڈلیور کیا. ٹھیک ہے, شروع میں وہ تھوڑے سے انہوں نے ڈیسیجنز بھی کچھ لیے تھے ایسے جو کویشچنیبل تھے, بیٹنگ میں بھی کچھ ایسے ڈیسیجنز دیے تھے جو کویشچنیبل تھے, ہمیں پتہ ہے کہ پوری کنٹروورسی بھی ہوئی تھی. پر آئی تھنک ایونچولی جب ان کی ضرورت پڑی تھی تو انہوں نے اینڈ میں جا کے ڈلیور کیا تھا جدھر ان کی آئی وڈ سے اوور آل ٹھیک ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں, لیکن اب انہوں نے جو کیا ہے تو کیا کہہ سکتے ہیں. اچھا, میں اظہار ہم بات کرنا چاہیں گے تھوڑا سا, اگر ہم دیکھیں تو کیپٹن کے حوالے سے مسٹ میں بات کرنا چاہوں گا. پیٹ کمنس کی کیپٹنسی بڑی امپروو نظر آئی اور ہر سیریز میں پہلے سے امپروو نظر آتے ہیں. جس طرح انہوں نے ٹیسٹ چیمپئن بھی اپنی ٹیم کو کروایا اور ابھی بھی اس سیریز میں بڑا اچھا سٹارٹ لیا. ان کی کیپٹنسی اور کنٹری اگر آپ دیکھتے ہیں تو بین اسٹوک بھی جس طرح ایوالو ہوتے جا رہے ہیں, دنیا کے ون آف دا بیسٹ کیپٹن بنتے جا رہے ہیں. ڈسپائٹ آف پہلا میچ اگر وہ انہوں نے جو ڈکلیئر کیا تھا اور پہلے میچ میں جب وہ کھیل رہے تھے بڑا اچھا براڈ کے ساتھ, جو روٹ اگر وہ 8 وکٹ آؤٹ تھی, اگر وہ 30-40 رنز اور اپنے پلیئر کو بننے دیتے تو شاید وہ میچ بھی ان کے پاس ہوتا. تو اوور آل کیسے دیکھا آپ نے دونوں کی کپتانی کو؟ کوئی بھی ایز اے بیٹسمین, ایز اے بالر, ایز اے فیلڈر آپ ایکسپیرینس کے ساتھ سیکھتے ہو. اسی طرح یہ دونوں جو پلیئرز ہیں, دو ایز اے انڈیویجول پرفارمنس بہت اچھا پرفارم کر رہے تھے اپنی ٹیم کے لیے, لیکن جب انہیں کیپٹنسی کا موقع ملا, کیپٹنسی کا ایک اپنا لرننگ کرو ہوتا ہے, آپ کو جو ڈیسیجن لینے پڑتے ہیں, اپنی ٹیم کو چلانا پڑتا ہے, تو مختلف ایکسپیرینسز سے آپ اپنے سیکھتے ہو. آپ نے جو غلطیاں کی ہوتی ہیں ان کو انالائز کرتے ہو, اور اس میں ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. آپ نے کب کس بالر کو, جس طرح آپ ایون آخری میچ دیکھ لیں جو آخری ایشز کا میچ تھا, اس میں معین علی کو اس ٹائم لانا بین اسٹوکس کا بڑا زبردست فیصلہ تھا, کیونکہ پچ پہ اتنی وہ ڈرائی ہو گئی تھی, کریکس نکل رہے تھے اور اسپن ہو رہی تھی بال, اور حالانکہ معین علی کوئی بہت ناٹ اے ویری بگ ٹرنر آف دا بال. اسی طرح ووکس کو رائٹ ٹائم پہ لے کے, تو یہ ایک ایسی چیز ہے کیپٹنسی جو آپ ود ٹائم ایوالو کرتے ہو. یہ آپ لرن کرنا آپ کو ایکسپیرینس سے. اگر آپ اچھے پلیئر ہوتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک اچھے کیپٹن ثابت ہوگے. وہ کمپلیٹلی ڈفرنٹ بال گیم ہوتی ہے. اس میں جو چیز امپورٹنٹ ہے ان دونوں کے پوائنٹ آف ویو سے وہ یہ ہے کہ ان کا اپروچ ایز اے کیپٹن کیا ہوتا ہے. یہ چیز کئی لوگوں میں بڑی نیچرل ہوتی ہے. اس طرح مصباح کو ہمیشہ سے یہی کہا گیا کہ جو ان کا بطور کیپٹن اپروچ بڑا کنزرویٹو تھا, ڈیفینسو اپروچ کے ساتھ خود بھی بیٹنگ کرتے تھے, اسی طرح انہوں نے اپنی کیپٹنسی. شاید افریدی جب ایز اے کیپٹن وہ بڑا اگریسو انہوں نے رہے, جو انہوں نے پاکستان کو لیڈ بھی کیا ورلڈ کپ. تو اسی طرح بین اسٹوکس کی کیپٹنسی میں ہمیں ایگریشن نظر آئی. کمنس کی کیپٹنسی اتنی اگریسو نہیں ہمیں نظر آئی جتنی بین اسٹوکس کی تھی. تھوڑا ان کا بیلنس نظر آیا. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ بین اسٹوکس کی کیپٹنسی بیس بال کی وجہ سے وہ زیادہ انہوں نے اگریسو دکھائی ہے, یعنی کہ آپ کو لگتا ہے اس میں ڈیفینیٹلی ٹیم مینجمنٹ کا رول تو ہوتا ہے. اگر برینڈن میکلم اس نے اپنی اننگز کا جو آخری ورلڈ کپ تھا 2015 میں, وہ پہلی بال پہ جو اسٹارک نے انہیں اس پہ بھی انہوں نے اپنا اپروچ چینج کیا. تو یہ تو تھوڑا سا ہم بات کر لیں, لاسٹ منٹ ہے ویسٹ انڈیز ورسز انڈیا سیریز کے حوالے سے. ٹیسٹ سیریز دیکھی ہم نے, پہلا میچ انڈیا نے جیتا, دوسرا ڈرا ہوا. اسی طرح سیریز ایک سیکول تھی, کل انڈیا نے 200 کے مارجن سے تیسرا اوڈی میچ جیت لیا. کیسے دیکھتی پرفارمنس؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ویسٹ انڈیز نے کافی میچز بعد اور کافی عرصے بعد انڈیا کو ہرایا تھا, جو ان کی سیکنڈ ون ہوئی تھی او ڈی آئی میں. تو آئی تھنک یہ ان کے لیے کافی بڑا مائلسٹون تھا. جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویسٹ انڈیز کی کرکٹ کے حالات کیا ہیں, انہوں نے آبویسلی ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی بھی نہیں کیا. تو انڈیا جیسی ٹیم کے اوپر جیت حاصل طرح کی اسٹیٹ میں وہ کافی ان کے لیے, آئی وڈ سے اگر وہ پازیٹیولی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ کافی ایک پازیٹیو چیز تھی ان کے لیے, ایک پازیٹیو ون تھی ان کے لیے. اور انہوں نے کافی بڑے مارجن سے انڈیا کو ہرایا تھا سیکنڈ او ڈی آئی میں. اب تیسرے او ڈی آئی کی بات کریں تو انڈیا نے ان کو بہت بڑے مارجن سے ہرایا. ایسا لگا کہ جو بھی مسٹیکس انہوں نے سیکنڈ او ڈی آئی میں کی تھی, انہوں نے میک شیور کیا تھا کہ ہم اس کو اس لاسٹ او ڈی آئی میں نہ کریں. سو اوبیسلی ہمیں پتہ ہے کہ وراٹ کوہلی نہیں کھیل رہے تھے ان او ڈی آئی میں, لیکن اب سے کہ انڈیا کی جو بیٹنگ تھی, پھر اوبیسلی انہوں نے جس طرح ریسٹرکٹ کیا ویسٹ انڈیز کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ٹوٹل, وہ بھی ان کی بولنگ بہت اچھی تھی. 4 وکٹس ان کے بولرز رہے تھے, 3 ایز اے ہول. اور اوبیسلی بیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں ہمیں پتہ ہے انڈیا ویسے بھی کتنا اسٹرانگ ہے. اور پھر انہوں نے ساتھ میں اپنی بولنگ ڈپارٹمنٹ میں بھی وہ جو ڈینجر مین تھے سیکنڈ او ڈی آئی سے, شے ہوپ کو بھی انہوں نے آؤٹ کیا, جو ویسٹ انڈیز کی طرف سے ڈینجر مین تھے. لیکن آئی تھنک اوور آل obviously انڈیا اسٹرانگر ٹیم ہے ویسٹ انڈیز سے, یہ ہمیں آلریڈی پتا ہے. اور کنڈیشن بھی کافی ان کی سملر ہے ویسٹ انڈیز اور انڈیا کی. اظہار, اس میں ہم نے دیکھا کہ ویسٹ انڈیز شروع سے ہی آلموسٹ 2 ڈیکیڈ تو ہم دیکھ رہے ہیں ان کی کرکٹ کو فالو کر رہے ہیں, بٹس اینڈ پیسز میں پرفارم کرتی ہے, کنسسٹنٹ نہیں ہے. بٹ اب تو بہت زیادہ ڈکلائن آ گیا, جس طرح میک نے بھی کہا کہ وہ کوالیفائی بھی نہیں کر پائے ورلڈ کپ کے لیے. اس پرفارمنس کو اوور آل ٹیسٹ کے اندر اور اوڈی آئی کے اندر ایک وکٹری تو چلے مل گئی, آگے اب 5 T20 میچز بھی ان کے آ رہے ہیں. کیسے دیکھا آپ نے اس کو سم اپ کرے تو؟ دیکھیں جو پہلا ٹیسٹ تھا, یہ اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ ویسٹ انڈیز اپنی کرکٹ کا ایک ہسٹری میں بڑا ایک
برے پیچ سے گزرے ہیں. وہ ورلڈ کپ کے لیے نہیں کوالیفائی کر سکے. پھر جب پہلا ٹیسٹ انڈیا سے کھیلا وہ بھی بڑے ہیوی مارجن سے اننگز ڈیفیٹ سے آ رہے, لیکن دوسرے ٹیسٹ میں انہوں نے تھوڑی بہت ریزیلینس دکھائی, اپنا پش اوور نہیں ہوئے, رول اوور نہیں ہوئے. پھر اسی طرح جو دوسرا ون ڈے تھا اس میں بھی انہوں نے ریزیلینس, لیکن حالانکہ وہ بات تو قابل اس کو کنسیڈر نہیں کر سکتے کہ جو انڈیا کی ٹیم تھی وہ کافی حد تک ویکینڈ سائڈ تھی, فرسٹ اسٹرنگ سائڈ نہیں تھی. روہت شرما بھی نہیں کھیل رہے, اور وہ ایون راہل ڈراوڈ نے بھی بعد میں یہی بات کی کہ ہم اپنے ینگسٹرز کو ٹرائی آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں ورلڈ کپ کے اسکواڈ کے لیے. جو ابھی صورتحال ہے, جو میں ویسٹ انڈیز کی کرکٹ پرفارمنس کو بھی دیکھتا ہوں, آپ دیکھیں ویسٹ انڈیز 2 دفعہ 50 اوور ورلڈ کپ جیت چکے ہیں, 2 دفعہ T20 ورلڈ کپ جیت چکے ہیں. یہ ایک ایسی چیز ہے جو کسی اور ٹیم نے ابھی تک نہیں کی. تو آپ اس کو دیکھ کر کرنٹ ٹرینڈ کو دیکھیں, ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں کہ جو ابھی میجر لیگ کرکٹ ہوئی ہے اس کے فائنل میں ممبئی انڈینز نیو یارک کے لیے نکلس پورن نے 100 سینچری ماری ہے فائنل میں, انہوں نے جتایا. آپ جب انہی کے پلیئرز کو آپ ان کو فرینچائز لیگز میں پرفارم کرتا دیکھتے ہیں ویسٹ انڈیز کو, جو مرضی چاہے براوو ہو, پاول ہو یا بڑے پلیئر ہو, ہیٹمائر, یہ اتنا اچھا اپنی نیشنل سائڈ کے لیے نہیں پرفارم کرے. اور اس سے صاف نظر آ رہا ہے کہ ان کی پرائرٹیز اس ٹائم وہ اپنی نیشنل سائڈ کے لیے نہیں ہے. اور یہ اس کی ریزنز بھی ہیں کچھ, جس طرح ایک یہ ویسٹ انڈیز کوئی ملک تو ہے نہیں, مختلف جزائر ہیں جس کی بیس پہ ان کی کرکٹنگ ایسوسیشن ہے. تو پہلے شاید جب یہ اپرچونیٹیز اویلیبل نہیں تھی فرینچائز لیگ کے لیے, تو جو کھلاڑی تھے, ایمبروز تھا یا والش تھا یا سوبرز وغیرہ تھے, اس دور میں یہی ایک آؤٹ لیٹ ہوتا ہے جس پہ ان کا اب جب میرا خیال ہے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی ہوئی ہے, اس کی ایک اور بھی وجہ یہی ہے کہ اوبویسلی جب وہ ایک دم سے آتے ہیں اور نیشنل سائڈ کے لیے کھیلتے ہیں, ان کی وہ ٹیم جیلن ہونا, مومنٹم بننا, اور ہر چیز. سب سے ضروری جو میرے نظر میں یہ ہے کہ اب ان کے جو لیجنڈس ہیں اور جو بورڈ ہے اور جو پلیئرز ہیں جو کرنٹ ٹیم کا پارٹ ہے, ان کو بیٹھنا پڑے گا, سب کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا. جو پرابلم ہمارے ہاکی کے اندر بھی نظر آئے, یہ سب بیٹھیں گے تب سب ایک پیج پہ آئیں گے تو پھر کوئی ریمیڈی ملے گی. ابھی جی اجازت لیتے ہیں جی, انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.